السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن کا پیپر آپ کا فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں سے چند چیزوں کا اپنا دھیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس آنسر شیٹ آئے گی۔ آنسر شیٹ کو آپ نے اچھے سے فل کرنا ہے۔ اس کا کوئی خانہ آپ کا جو ہے وہ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اس میں ڈے ہے اور ڈیٹ، منتھ، ایئر ہے، ساتھ آپ کا رول نمبر ہے اور آپ کا جو ہے وہ سیکشن ہے، آپ کا نام ہے، آپ کے سائن ہے، آپ کے نگران کے سائن ہے۔ یہ آپ نے سارے کے سارے اس کو جو ہے فل کرنا ہے۔ ساتھ آپ نے اردو والی شیٹ کا تقاضا کر اس کو جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اردو والا پیپر رائٹ ہینڈ سائڈ سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پیپر پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے۔ پیپر پیٹرن میں ترجمۃ القرآن میں 10 MCQs آتے ہیں اور MCQs میں آپ نے جو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے MCQs کے ہر آپشن کو پڑھنا ہے آرام سکون کے ساتھ۔ آپ کے پاس جو ٹیکسٹ بک ہے، اس ٹیکسٹ بک میں جو سب سے آخر میں ماڈل پیپر دیا گیا ہے، اس ماڈل پیپر میں بھی آپ کے پاس MCQs کے چاروں آپشن موجود ہیں۔ اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور ان آپشنز کو پڑھنے کے بعد پھر اس کا آپشن دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا ABCD کے حساب سے ہیں یا الف ب ج د کے حساب سے ہیں۔ اگر الف ب ج د کے حساب سے ہیں تو جو آپ کے پاس یہ خانے بنے ہیں یہاں پر دیکھنا ہے اوپر میں کہ یہ الف ب ج د والا ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے اس کو فل کرنے ہیں۔ یہ سارا کا سارا دھیان کا کام ہوتا ہے۔ MCQs آپ نے دھیان سے 15 منٹ میں حل کرنے ہیں۔ پھر آپ کے پاس اگلا جو پورشن آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے شارٹ کویسچن کا۔ اس کو سبجیکٹو بھی کہتے ہیں، انشائیہ بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے آپ کے پاس جو شارٹ کویسچن آئیں گے وہ آئیں گے 8 میں سے آپ نے 5 جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں اور ہر شارٹ کویسچن 2 نمبر کا ہے اور ہر شارٹ کویسچن کے لیے 3 منٹ آپ کو جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تو آپ نے 15 منٹ میں شارٹ کویسچن کرنے ہیں۔ اس میں یاد رکھنے کی کیا بات ہے بیٹا؟ اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے 8 سوال آپ نے پڑھنے ہیں، ان میں سے جن کے آپ کو جواب آتے ہیں صحیح جواب، ان میں سے 5 منتخب کر کے لکھ دینے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ کچھ بچے شارٹ کویسچن کو بہت زیادہ طویل کر دیتے ہیں، لمبا کر کے لکھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر شارٹ کویسچن کے بعد ایک لائن چھوڑ کے اگلا شارٹ کویسچن کرنا ہے۔ اضافی کرنا چاہیں تو ایک کر سکتے ہیں، زیادہ آپ کا ٹائم جو آپ نے بچانا ہے جی۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر اس میں ورڈ میننگ آئیں گے۔ شارٹ کویسچن کے بعد اگلا جو سوال آپ کے پاس آئے گا وہ ورڈ میننگ والا ہوگا۔ 8 لفظ آئیں گے، ان میں سے آپ نے 5 کا میننگ کرنا ہے۔ بالکل یہاں پر بھی یاد رکھنے کی بات یہی ہے کہ آپ نے آرام سکون سے 8 کے 8 پڑھنے ہیں۔ ان میں سے جن کے آپ کو 5 کے آتے ہیں، پھر آپ نے 5 میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو ورڈ ہے یا لفظ ہے، جو کلمہ ہے، اس کو اپنے مارکر سے لکھنا ہے۔ اس کا جو میننگ ہے یا معنی ہے اپنے روٹین پینسل سے قلم سے آگے کر کے لکھنا ہے، مناسب فاصلہ دے کر۔ اسی طرح اپنے 5 جو ہے وہ لکھ لینے ہیں۔ چھٹا لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم کا خیال کرنا ہے۔ یہ بھی ہر ایک ورڈ کے لیے 1 منٹ آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اور آپ نے اپنے جو ہے وہ 5 نمبر یہاں سے اپنے محفوظ کرنے ہیں اور یہ سارا تیاری کا کام ہے۔ جب آپ کے ورڈ میننگ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اگلا جو آپ کے پاس سوال آئے گا وہ سوال آپ کے پاس آئے گا ٹرانسلیشن کا، ترجمے کا، تراجم کا۔ آپ کو وہ 5 منتخب آیتیں جو آپ کے پاس صورتیں ہیں 2 اس بار آپ کے ٹیسٹ میں، ان میں سے 5 آیتیں آپ کو دے گا اور وہ منتخب آیات ہیں جو آپ کو ہم نے جو ہے پیش کی ہوئی ہیں، نشان بھی لگایا ہوا ہے۔ اس میں سے ان 5 میں سے آپ نے 5 نہیں کرنی، پڑھنی ساری ہیں آرام سکون کے ساتھ۔ پھر جن کا 3 کا آپ کو تسلی سے صحیح ترجمہ آتا ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ ترجمے کے ساتھ لکھتے وقت آپ نے کون سی باتیں دھیان میں رکھنی ہیں؟ یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے عربی متن نہیں لکھنا۔ آپ کا ٹائم خرچ ہوگا، غلطی کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مینیج کر سکیں تو اس عربی متن کے پہلے 3 لفظ لکھنے کے بعد ڈاٹ لگا دیں اور آخری 2 لفظ لکھ دیں۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ کا لکھنے کے بعد کامہ لگائیں اور اس کا ترجمہ مکمل لکھ دیں۔ با محاورہ ترجمہ فقرے کے ساتھ جو بک میں ہے وہ لکھنا ہے۔ اپنی طرف سے ترجمے میں نہ تو کوئی بات ہم ایڈ کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ اچھے سے ترجمہ یاد کر کے پورا ترجمہ لکھنا ہے اور پھر جب ترجمہ لکھ لینا ہے تو پھر 2 لائنیں چھوڑ کر پھر اگلا ترجمہ نمبر 2، پھر ترجمہ نمبر 3 ایک ہی جگہ اکٹھا لکھنا ہے۔ کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ ایک ترجمہ ایک جگہ، باقی سوال کرنے کے بعد اگلا ترجمہ دوسرے کسی آگے جا کر لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ چیک کرنے والے کو جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر تینوں تراجم آپ نے لکھنے ہیں۔ 5 ترجمے پورے نہیں کرنے، آپ کا ٹائم خرچ ہو جائے گا اور آپ سے تفصیلی سوال نہیں ہو پائے گا۔
احتیاط کے طور پر چوتھا ترجمہ لکھنا چاہیں آپ کو اگر آتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے وقت کا خاص طور پر خیال دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ پانچواں سوال آپ کے پاس تفصیلی سوال ہے، اور یہ تفصیلی سوال ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ رائٹنگ پاور کا امتحان ہوتا ہے، پریزنٹیشن کا امتحان ہوتا ہے۔ جس بندے کی پریزنٹیشن پاور زیادہ ہوتی ہے، پریکٹس زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی تیاری زیادہ ہوتی ہے، جس نے مطالعہ اسٹڈی کر رکھا ہوتا ہے، جس کو مضمون آتا ہے، وہ یہاں پہ اپنا فن دکھاتا ہے۔ تو آپ نے تفصیلی سوال کو تیار کرنا ہے، اور یہ آپ کے پاس 2 سوال آئیں گے، ان میں سے ایک سوال آپ نے حل کرنا ہے۔ ترجمہ القرآن کے سوالوں کی خوبی یہی ہے کہ 4 صورتیں ہیں، تو 4 صورتوں میں ہر صورت کا تعارف، اس کا خلاصہ اور اس میں آنے والے نکات والا سوال جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ تو آپ نے اس اعتبار سے ان تینوں حصوں کو بیان کرنا ہے، اور پھر یہ سارا کا سارا ہیڈ لائنز میں لکھنے کے بعد تاکہ چیک کرنے والے کو سہولت ملے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تفصیلی سوال پہ آپ نے آدھا گھنٹہ 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ پھر آپ کے پاس اگر یہ سارا ٹائم کیلکولیٹ کریں 80 سے 90 منٹس جو ہے وہ بنتے ہیں، 90 منٹس بنتے ہیں، پھر بھی اپنے پیپر کو چیک کرنے کے لیے، ری چیک کرنے کے لیے۔ جلد بازی نہیں کرنی پیپر کو کرتے ہوئے، ٹائم زیادہ ہے، مواد کم ہے اس کا۔ اپنے پیپر کی ارینجمنٹ ترتیب کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ دائیں طرف سے آپ نے شروع کیا ہے نا جی، تو دائیں طرف سے اس کو جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے کہ چیک کرنے والا ایسے کھولتا جائے، اس کو سوال نمبر 2 بھی ملتا جائے، اس کے بعد سوال نمبر 3 آئے، سوال نمبر 4 آئے، سوال نمبر 5 ہے۔ اس کا جتنا آپ اس کو دھیان کریں گے، اچھا سے کر کے دیں گے، تو چیک کرنے والا آپ کو جو ہے نمبر خوش ہو کر جو ہے وہ دے گا جی۔ یہ سارا مواد جتنا آپ کے سامنے بیان کیا ہے 50 نمبر کا، آپ نے اس کو جو ہے وہ تیار کہاں سے کرنا ہے؟ تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے آپ کے پاس 2 چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے جی۔ ایک چیز آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہر ایک کے پاس ہے، اور ساتھ ہم نے آپ کو جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ نوٹس آپ نے جو ہے وہ اس میں سے جی۔ اب آپ نے ٹیکسٹ بک میں سے کہاں تک جو ہے وہ کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں پیج نمبر 1 سے لے کر 5 تک، صفحہ نمبر 1 سے لے کر 5 تک یہ جو مواد ہے اس کو اپنے غور سے پڑھنا ہے جی، غور سے خوب مطالعہ کرنا ہے جی، صفحہ نمبر 5 تک، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ اس کا اچھے سے مطالعہ کر لیں گے تو آپ کا بہت سا پیپر جو ہے وہ یہاں سے حل ہو جائے گا یہاں تک۔ جب آپ یہ کر لیں گے یہ 5 تک، تو پھر اسی سورہ بقرہ کا آپ نے پیج نمبر 52 اوپن کرنا ہے جی، 52۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ورڈ میننگ آ رہے ہیں جی، 34 ورڈ میننگز ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اسی صفحے پہ ہی آپ کے سامنے یہ نیچے ہدایت میں نوٹ دیا گیا ہے، اس نوٹ میں وہ آیتیں لکھی گئی ہیں جو آپ کے پاس ترجمے کے لیے جو ہے وہ بھیجی جائیں گے۔ صفحہ نمبر 53 54 میں 15 MCQs ہیں، 10 شارٹ کویسچن ہیں، اور اگلے صفحے پہ 3 لانگ کویسچن ہیں، 8 ورڈ میننگ ہیں، اور 4 جو ہے وہ آیتیں ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہے۔ نیچے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ہے، جانیے اور عمل کیجیے، اس میں دعائیں ہیں سورہ بقرہ میں موجود، جو اضافی سوال ہوتے ہیں وہ یہاں سے بھی بنتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 والی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایسے ہی آیت نمبر 128 201 250 اور 286 یہ آیات بھی آپ نے ترجمہ سمیت یاد کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے آپ سے کوئی سوال کر لیے جائیں۔ ایک آپ کے پاس آئے گا، کیا آپ جانتے ہیں؟ اس میں آیت دین والے MCQs ہیں کہ سب سے لمبی آیت کا نام بتائیے، طویل 3 جو ہے آیت کا نام بتائیے، تو وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ صفحہ بھی آپ نے جو ہے وہ تیار کر لینا ہے، یہاں سے آپ کا ٹیکسٹ بک نیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ نوٹس کی بات کریں تو نوٹس میں آپ نے صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 8 تک آپ کی سورہ بقرہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ 8 صفحے تک جب آپ کھول کر پڑھیں گے نا، آپ کے سورہ بقرہ کا سارا، اس میں ساری وہ منتخب آیتیں، ان کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور وہ جو شارٹ کویسچن ہیں وہ ہم نے حل بھی کر کے آپ کو جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ آیتیں آپ کریں گے، عربی آپ نے صرف دیکھ کے دیکھنا ہے، ترجمہ آپ کو زبانی یاد کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر آیت الکرسی آپ کو جو ہے اس کا ترجمہ آپ کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔
اگر بات کریں سورہ آل عمران کی، تو سورہ آل عمران میں آپ نے جو ہے وہ تیار کرنا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے پیج نمبر 57 جو اس کا ابتدا ہے جی، یہاں سے اس کو مکمل آپ نے پڑھنا ہے، مکمل نظر آ رہا ہے آپ کو، مکمل اس کی ریڈنگ کرنی ہے، پینسل سے اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں، یہ جائے گا صفحہ نمبر 62 تک مکمل، آپ نے سارے نکات اس کے پڑھنے ہیں جی۔ پھر اسی کی جب آپ ایکسرسائز میں جائیں گے تو ایکسرسائز سٹارٹ ہوتی ہے پیج نمبر 90 سے۔ یہاں پر اس کے 24 ورڈ میننگ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اوپر ایک نوٹ ہے، اس میں جو ہے وہ آیتیں بتائی گئی ہیں جن کا آپ نے ترجمہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اس کے اگلے پیج پہ سارے MCQs ہیں 15، 10 شارٹ کویسچن ہیں، 3 لانگ کویسچن ہیں، 8 ورڈ میننگ ہیں اور 5 آیات ہیں جی۔ نیچے لکھا ہوا ہے جانیے اور عمل کیجئے، وہی اس میں آیتیں ہیں دعا والی، اس میں ایک پیغمبر کے معجزے کا جو ہے وہ ذکر ہے، بڑے مشہور پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا جو ہے 49 آل عمران میں جو ذکر ہے وہ MCQs آ سکتا ہے، اس کا بھی آپ نے دلچسپ معلومات جسے کہا جاتا ہے، اس کے آپ نے جو ہے وہ اس میں سے MCQs ہوتا ہے جو اضافی بیان کیا جاتا ہے جی۔ اور جانی اور عمل کیجیے، اس میں دعائیں ہیں آل عمران والی، بالکل بقرہ کی طرح۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ 6 آیات ایسی ہیں جو دعاؤں کی شکل میں آتی ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی MCQs آ جائے جو ٹاپر حضرات ہوتے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ آیت نمبر 16 میں بھی دعا ہے، 16 میں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اسی طرح آیت نمبر 8، 9، 38، 38، 193، 194، 93 اور 94، اس میں بھی دعائیں موجود ہیں جو آپ نے ترجمے سمیت یاد کرنی ہے۔ اضافی سوال آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ نوٹس کی بات کریں تو آپ کے پاس جو ہم نے آپ کو نوٹس دیے ہیں، تو اس میں سے سورہ آل عمران کی یہ ساری ایکسرسائز اگر آپ حل کرنا چاہیں تو آپ کے پاس پیج نمبر 9 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پیج نمبر 16 تک، یہاں سے ساری آیتیں، ٹھیک ہے جی، ساری آیات، اور 15 MCQs، 10 شارٹ کویسچن بھی حل ہیں اور 3 لانگ کویسچن بھی حل ہیں، اور آخر میں جا کر 8 ورڈ میننگ ہیں وہ بھی ہم نے حل کر دیے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 تک آپ نے تیار کر لینا جی، آپ کا پیپر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جی۔ یہ آپ کے پاس آپ کا جو ہے تقریباً 50% سے زیادہ، 60% کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے سلیبس بنتا ہے جو آپ تیار کریں گے جی۔ یہ چند چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو دھیان میں رکھیں تو آپ کا ترجمۃ القرآن کا یہ نئی کتاب ہے، پہلی بار پیپر آپ لوگ حل کر رہے ہیں تو آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا جی۔ مزید آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔